हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक तो ये है कि तुर्की ने ऐलान किया है कि उनका एक आला सतही डेलीगेशन जो है, जिसमें वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर दिफ़ा और उनका जो इंटेलिजेंस चीफ़ है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और अफ़गानिस्तान, ताकि ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए इस्तांबुल वाले, बड़े दिल पे लिया है तुर्की वालों ने, केस को कामयाब बनाए और उनको पता है कि ख़ित्ते में क्या हो रहा है। तो इस पे बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर ये है कि इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि पाकिस्तान के इंटरम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उसका वो कौन सा बयान था जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को भी उसका जवाब मेरे ख़्याल में मुश्किल से देना पड़ा और अफ़गान उसको एक्सप्लाइट कर रहे थे। तो अनवारुल हक काकड़ साहब का क्या बयान था, कौन सा इंटरव्यू था, इस पर बात करेंगे। और साथ ही अफ़गान साइड से जो इश्तियाल अंगेज़ी है वो अभी तक जारी है। कल हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तकी साहब का जो बयान आया है मेरे ख़्याल में बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है और पाकिस्तान का इस पर क्या रिस्पांस होगा इसको भी देख लेंगे। अभी तक पाकिस्तान का रिस्पांस आया नहीं है जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार फिर जो है ना धमाका खेज बयान दिया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है जिस पे बात करेंगे। और पाकिस्तान की वजारत ख़ारिजा की तरफ से भी इसी से मतलब ये कि मामला जो है वो इस वक्त अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और हालात जो है किसी समझ भी जा सकते हैं। दोनों के दरमियान जो जंग बंदी है, सीज़ फायर है, वो इंटैक्ट है। लेकिन अगर हम देखें ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा है, उसने कुल के कहा है कि अगर हमला हुआ हम अमन चाहते हैं, लेकिन और साथ ये भी कहा है कि मुज़ाकरात से हमें कोई उम्मीद न थी और न अब है। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ और हम इस पे जो है हम कन्विंस रहे कि ये अफ़गानिस्तान की सरजमीन से हुआ है, तो हम उसका जवाब उसी ही वक्त देंगे। मतलब ये है कि सीज़ फायर है उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान पे हमला ना हो और जब तक अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला ना हो। तो ये वज़ारत ख़ारिजा ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है पाकिस्तान की पोजीशन को। ये कहा है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन थी इस्तांबुल में वो हकीकत पर मबनी थी, मेरिट बेस्ड थी और बिला किसी तासुब से थी। ये बयान फ़ॉरेन ऑफिस ने क्यों दिया है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अफ़गान साइड जो है वो बड़ा लीकिंग कर रहे हैं मीडिया को और ट्विस्ट कर रहे हैं। जो डायलॉग हुए थे, जो डिस्कशन हुई थी इस्तांबुल में, जो तीसरा राउंड था उसमें उसको ट्विस्ट कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस चीफ थे आसिम मलिक साहब, वो किस तरह लाजवाब हो गए और आखिर में जो है डिक्टेशन पे आए और डायलॉग के बजाय वो जो है वो वन साइड वो कर रहे थे। तो ये जो बयान दिया है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो मेरिट बेस है, वो तासुब से बालातर है और पाकिस्तान कुछ नहीं चाहता है। पाकिस्तान की एक ही डिमांड है कि TTP को जो है अफ़गानिस्तान में कंट्रोल करे, न्यूट्रलाइज़ करे और वहाँ पे जैसे भी है, लेकिन वो अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पे हमला ना करे। ये है। अगर हम देखें तो एक तो पहले भी व्लॉग में मैंने इस पे बात की थी कि अफ़गानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, जब डायलॉग नाकाम हुए, नतीजा खेज साबित ना हुए, तो उसने एक लंबी चौड़ी वीडियो बयान दिया है जिसमें उसने इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि तहरीक तालिबान का पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हैं वो लेजिटिमेट है। और पहले भी अफ़गान साइड से यही ख़बरें आ रही थी कि उनके जो डिमांड्स है वो शरई है, वो मंतकी है, वो हकीकत पर बेस है। लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, क्योंकि वो अफ़गान अमारत इस्लामी के स्पोक्स पर्सन है, उसकी तरफ से ये बयान आना और बड़ी डिटेल के साथ उसको जस्टिफाई करना, मेरे ख़्याल में ये भी प्रोवोकेशन किया था। और पाकिस्तान ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे कि हमें कोई उम्मीद नहीं थी, एक तो मेरे ख़्याल में ये रवैया पहले से एक्सप्रेस है और फिर जो हिबतुल्लाह साहब का जो रिपोर्टेड उनके जो इंस्ट्रक्शन थे वो भी यही जाहिर कर रहे थे कि शायद अफ़गान साइड जो है किसी मुआहदे में बैठने के लिए तैयार नहीं है। फिर यह है कि अफ़गान साइड की जो डेलीगेशन है उसने एक मीडिया को एक और रिपोर्ट लीक की है जिसमें कि मुज़ाकरात के अंदर क्या हुआ है और सारा जो है कि पाकिस्तान जो है वेपनाइज कर रहा है रेफ्यूजीज़ को, इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन कर रहा है, मतलब यह है कि माशी कत्ल कर रहा है अफ़गानों का, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही ड्रोन्स का, कि अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तान
سے جو ہے افغان ایئر اسپیس میں داخل ہو رہے ہیں، اس پہ جو ہے نا ان کا موقف صرف یہی تھا۔ اس کے جواب میں عاصم ملک صاحب نے کل کی ان کو بتایا کہ یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا موقف، ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو افغان سرزمین یوز کر رہی ہے اس کو کس طرح روکا جائے کہ وہ خطے میں جو ہے امن کے لیے اور افغانستان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے روکنے کے لیے یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ باقی اگر ٹریڈ پہ بات کرنی ہے، US ڈرون پہ بات کرنی ہے یا اکنامک ایشوز پہ بات کرنی ہے تو اس کے لیے ہم علیحدہ جو ہے علیحدہ فورم ہو سکتے ہیں۔ یہ اس فورم کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے جس فورم کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ افغان سائڈ مسلسل پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی بات جو ہے اس کو جسٹیفائی کرے اور لاجیکلائز کرے، اور یہاں پہ جو اس میٹنگ میں استنبول میٹنگ میں بھی یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب کا ایک انٹرویو تھا جو طلوع نیوز کو دیا گیا تھا جب وہ عبوری وزیر اعظم تھے، اس میں اس نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ افغان مہاجرین کو ہم اس لیے نکالے کیونکہ افغان مہاجرین کا جو نکاسی کا یا نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ اس وقت بہت تیزی سے جب کاکڑ صاحب وزیر اعظم تھے تو شروع ہوا تھا۔ تو کاکڑ صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں ہم جو ہے اس لیے افغان ریفیوجیز کو نکال رہے ہیں کہ ہم افغان کابل پر دباؤ ڈالے، افغان طالبان پر دباؤ ڈالے۔ تو یہ جو ڈیلیگیشن تھا جو کہ لیڈ کر رہے تھے عبدالحق وثیق صاحب جو GDI کے ہیڈ ہے، وہ بار بار یہی کر رہا تھا کہ یہ پاکستان اس وقت جو کچھ کر رہا ہے یہ ہم پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، ہم پہ پریشر ڈالنے کے لیے کر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم نے یہ بات آن ریکارڈ تسلیم کی ہے۔ تو یہ کاکڑ صاحب کا بیان جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا پاکستانی سائڈز کے لیے کہ وہ تو پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہمارے اپنے مسائل ہے اور ہم سارے جو ہے نا افغانوں کے علاوہ بھی جو بھی انلیگل پاکستان میں فارنرز ہے ان کا سلسلہ وہ ہم نکال رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کاکڑ صاحب کا جو بیان تھا وہ افغان سائڈ نے ٹھیک ٹھاک اس کو ایکسپلائٹ کیا اس میٹنگ کے دوران۔ تو یہ ایک بڑا میرے خیال میں پاکستان سائڈ کے لیے، لیکن پاکستان سائڈ کا تو موقف یہ تھا کہ اس وقت ہم نہ ریفیوجیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، نہ مہاجرین کو ڈسکس کر رہے ہیں، نہ ہم ٹریڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ افغان سائڈ سے یہ کہا گیا کہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسائل آ جاتے ہیں، پرابلم آ جاتے ہیں، تو پاکستان جو ہے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ٹریڈ کو بند کر دیتا ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ کو بند کرتے ہیں، بارڈرز کو بند کرتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ پاکستانی ڈیلیگیشن نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس پہ ہم بات کے لیے تیار ہے، اکنامک ایشوز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، ٹریڈ پہ کرنے کے لیے تیار ہے، مہاجرین پہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ جو فورم ہے یہ اس کا ڈومین نہیں ہے، اس کا ڈومین صرف پیس امن کے حوالے سے اور تحریک طالبان پاکستان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے جو افغان سائڈ پہ ہو رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے ڈائلاگ جو ہے اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا، اور وہ سمجھ رہے، وہ افغان سائڈ یہ کہہ رہی ہے لوگوں کو کہ پاکستانی سائڈ ڈکٹیٹ کر رہی تھی، وہ ڈائلاگ نہیں کر رہے تھے، وہ ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ پاکستان کا موقف تو اصولی موقف یہی ہے کہ ہم آئے کس لیے ہیں، ٹریڈ پہ اگر بات کرنی ہے تو اس کے لیے دوحہ جانا تھا، یا ریفیوجیز پہ بات کرنی ہے تو اس کے لیے ترکیہ جانا تھا، وہ تو بائی لیٹرل یہاں پہ پہلے سے بھی ہو رہے ہیں، آلریڈی ہمارے میکینزم ہے۔ تو یہ اننیسیسریلی افغان سائڈ نے ایسے ایشوز کو لے آئے جو کہ آپ سالوں تک ڈسکس کر سکتے ہیں، جس پہ عاصم ملک صاحب نے ٹھیک کہا کہ دس از ناٹ مائی مینڈیٹ، میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ ٹریڈ پہ، وہ تو پھر ٹریڈ والے بات کریں گے، وہ تو پھر ریفیوجیز والے بات کریں گے، اور ڈرون پہ کرنا ہے وہ بھی حکومت فورن آفس کے ساتھ بیٹھ کے وہ کرے، یہاں تو ہم صرف اس بات کے لیے آئے۔ تو بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ابھی پرسوں یہ ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب وہ باکو یعنی آذربائیجان گئے ہیں، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے ترکیے کے صدر طیب اردوان صاحب سے، اور پاکستان اور ترکیے کے جو تعلقات ہیں میرے خیال میں وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں، اور وہاں پہ پرائم منسٹر نے سیریسلی دیکھیں پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرے، مذاکرات سے مسئلے کو حل کرے اور جنگ کی نوبت نہ آئے۔ تو یہاں تک اس نے اردوان صاحب کو کہا کہ آپ اس میں اپنا کردار اگر ادا کر سکتے ہیں تو آپ ادا کریں۔ تو اردوان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے ایڈمٹ کیا کہ ہمیں پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کا، اس سے ہم خبر ہے اور ہمیں کنسرن ہے کہ پاکستان ایک دوست ملک ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم آ کے پاکستان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں اور افغانوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے، بات چیت
ہوگی صرف ٹیررزم کے حوالے سے، کیونکہ مجھے امید ہے کہ ٹرکش ڈیلیگیشن اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ کے مسائل ہے، تجارت اور ٹرانزٹ کے مسائل ہے، اس پہ بات کرے، نہ وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مہاجرین کا مسئلہ ہے اس پہ بات کریں گے، نہ ڈرون پہ بات کریں گے۔ وہ اگر بات کریں گے تو پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغان سرزمین سے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک اور اچھی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب نے بھی آفر کیا ہے پاکستان کو اور افغانستان کو کہ ایران اس کے لیے تیار ہے کہ دونوں کے درمیان اس مسئلے پر ثالثی کا کردار ادا کرے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اب ہمارے دوست ممالک جو ہے وہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانا چاہ رہے، بجائے کہ جس طرح افغانوں نے بریک ڈاؤن کیا۔ کیونکہ دیکھیں ایک بات ہے، طالبان کے لیے جنگ میں جو ہے ان کا فائدہ ہے، ان کا گراف بڑھ رہا ہے، لوگوں میں ان کی ہے کہ دیکھیں کس طرح مچوازم پاکستان کو دبا دیا اور پاکستان کو کہا کہ ہم آپ کو سپہ ہستی سے مٹائیں گے۔ اب امریکہ تو چلا گیا، بھاگ گیا، روس تو بھاگ گیا، پاکستان کدھر بھاگے گا؟ اور ان کے لیے پاکستان ایسا ہوگا کہ جسٹ اٹ ول بی اے واک ان دا پارک، بس یہ جس طرح پارک میں واک کرتے ہیں اسی طرح آئیں گے۔ تو یہ لوگوں کو ویسے بھی افغان سوسائٹی گزشتہ 50 سال سے جنگوں کی اس میں ہے، تو اس قسم کے اسٹیٹمنٹ جو ہے تھوڑا سا ان کا خون بھی فردر گرما دیتی ہے اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ افغان طالبان جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کر کے دکھائیں گے۔